بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اس نوخیز امت کو جسے اب اللہ تعالیٰ فرض امامت سونپ رہا ہے، کس طرح اس کو پچھلی امتوں کی روش کے متعلق بتا رہا ہے کہ کون کون سے وہ رویے تھے اور کون کون سے وہ عادات تھیں جو انہوں نے اپنائیں اور پھر وہ منصب امامت سے محروم کر دیے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان سے محتاط رہنے کے بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پچھلے آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے، اور یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اسی رکوع میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے رفیق تو صرف حقیقت میں اللہ اور اس کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، ہمارے حکمرانوں سے لے کر ہماری قوم کے عام طبقے تک ہر مسلمان آج ان عیسائیوں اور ان یہودیوں سے متاثر ہے، ان کے لباس سے، ان کی اٹھنے بیٹھنے کے انداز سے، ان کی رسومات سے، اور ان کو اپنا دین ان کے سامنے بڑا اپنے آپ کو یہ بڑا کمتر محسوس کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہوئے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان تمام مناصب جو پہلے ان کو دیے ہوئے تھے ان سے محروم کر کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ منصب دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تمام امتوں کا سردار بنایا۔ لیکن آج مسلمان بھی اپنی ورتھ کو پہچانتے نہیں ہیں، اپنے دین کی جو قیمت ہے، اپنی جو حیثیت ہے، اس سے وہ بالکل لابلد ہیں۔ ان کو کچھ نہیں معلوم کہ ہم اصل میں ہیں کون۔ نہ ہمارے بچوں کو پتہ ہے، نہ ہمارے بزرگوں کو پتہ ہے، اور نہ ہمارے حکمرانوں کو پتہ ہے۔ سب الف سے لے کے یہ تک بس مغرب کی تعلیم کے پیچھے، مغرب کی روشنیوں کے پیچھے، مغرب کی چکا چوند جو ایک مصنوعی روشنیاں ہیں ان کے پیچھے اپنی ساری زندگی کو اور آخرت کو بھی داؤ پہ لگا کے بیٹھ چکا ہے۔ لیکن کبھی آپ غور کیجئے گا کہ مغرب میں جا کے تو سورج بھی غروب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان نئے راستوں کی نئی روشنی ہم کو راس آئی ہے اور نہ راس آئے گی۔ ہم کو کھوئی ہوئی روشنی چاہیے، ہم کو آئین خیر الورا چاہیے۔ تو آج ہم اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے سورہ مائدہ آیت نمبر 56 سے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ۔ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اور جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں۔ تو اس وقت تو صحابہ کرام کی غیرت اور حمیت اتنی زیادہ تھی کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ ان کفار کو اور ان منافقین کو اپنا دوست بناتے۔ یہ آج کے مسلمانوں کے لیے آیات اتری ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ اس مضمون کو دہرا رہا ہے۔ تو صحابہ کرام کی تو وہ شان تھی کہ ایک مرتبہ اگر کوئی حکم مل جاتا تھا تو دوبارہ پوری زندگی وہ ان کی زندگی کا اصول بن جاتا تھا۔ لیکن یہ آج کے دور کے نادان مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں اس مضمون کو اس آیت میں بار بار دہرا رہا ہے کہ تم سے پہلے جو پیش رو اہل کتاب گزر چکے ہیں انہوں نے تمہارے دین کو
مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے۔ اور اس دور میں بھی ان کی یہ حرکات تھی کہ جب اذان کی آواز آتی تو وہ لوگ نقلیں اتارتے اور تمسخر کے لیے اس کی آواز بدلتے اور مسخ کرتے اور اس پر آوازیں کستے۔ تو لیکن اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ ابھی قلبی طور پر ایمان نہیں لائے تھے، اسلام تو لے آئے تھے لیکن ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا، اور وہ قلبی طور پر کمزور تھے، اور وہ ان کافروں کے ساتھ بھی اپنے راہ و رسم بڑھا کے رکھتے تھے کہ کبھی دین اسلام اگر تنزلی کا شکار ہو یا یہ دین مغلوب ہو جائے تو کہیں ہم ان کفار کے ساتھ یا ان منافقین کے ساتھ بگڑ کر کوئی دنیاوی نقصان ہمیں نہ پہنچے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس لیے ان کو بھی منع فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو اپنا دوست و رفیق نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے اور اس سے کھیلتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ یعنی ان کی یہ جو حرکتیں ہیں اس کے پیچھے وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اگر دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں تو نہ خدا نخواستہ دین اسلام میں کوئی کمی ہے یا دین اسلام یا صحابہ کرام کی ذات میں کسی قسم کی کمی ہے، بلکہ یہ محض ان کی جو حرکتیں ہیں بے عقلی کا نتیجہ ہیں اور جہالت اور نادانی کا باعث ہیں۔ اگر وہ جہالت اور نادانی میں مبتلا نہ ہوتے تو مسلمانوں سے مذہبی اختلاف رکھنے کے باوجود ایسی خفیف حرکات ان سے سرزد نہ ہوتی، کیونکہ جو اعلیٰ ظرف لوگ ہوتے ہیں نا، وہ مخالفت کے باوجود کتنی بھی مخالفت ہو، کتنی بھی ناراضگی ہو، کتنا بھی اختلاف رائے ہو جائے، وہ اپنے ظرف سے، اپنے معیار سے نیچے نہیں گرتے۔ ان کی دشمنی میں بھی ایک معیار پایا جاتا ہے، لیکن کم ظرف اور کم عقل اور نادان دشمن کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ پھر اپنا ظرف کھو کے اونچے ہتھ کنڈوں پہ اتر آتا ہے۔ اور ایسی ہی حرکتیں اس وقت کے کفار اور منافقین کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ان کے اندر جہالت اور نادانی پائی جاتی ہے۔ آخر کون معقول آدمی یہ پسند کر سکتا ہے کہ جب کوئی گروہ اللہ کی عبادت کے لیے منادی کرے تو اس کا مذاق اڑایا جائے، کیونکہ کہیں نہ کہیں اللہ کی ذات کو ہر گروہ مانتا ہے۔ اختلافات اللہ کی ذات کے نیچے انبیاء کو ماننے میں ہے، یا پھر اپنے جو جس نے بھی کوئی مقرب ہستیاں اللہ کی سمجھی ہوئی ہیں ان کو ماننے میں اختلافات ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کے لیے تمام لوگوں کا ایک اس چیز پہ ہے کہ ایک سب سے بلند اور بالا ہستی ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے۔ تو جب اس ہستی کا ذکر کیا جائے تو کون باشعور آدمی جو ہے وہ پھر اس کو مذاق میں اڑا سکتا ہے؟ تو یہ بات ان کی کم عقلی کا ثبوت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ ان سے کہو اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہوئے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے؟ کیا ہم اللہ اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام اللہ کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے؟ وہ جن پر اللہ نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے، اور وہ سواء السبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو یہ لطیف اشارہ اللہ تعالیٰ خود ان یہودیوں کی طرف کر رہا ہے جن کی اپنی تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ بار بار وہ اللہ کے ہاں غضب اور اس کی لعنت میں مبتلا ہوئے۔ سبت کا قانون توڑنے پر ان کی قوم کے بہت سے لوگوں کی صورتیں مسخ ہوئیں، اور سبت کے قانون کے متعلق میں آپ کو سورہ بقرہ میں ہم تفصیلاً پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح ایک گروہ نے اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے انکار کیا اور ہفتے کے روز مچھلی کا شکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دھتکارا ہوا بندر بنا دیا، اور حتیٰ کہ وہ تنزل کی اس انتہا کو پہنچے کہ طاغوت کی بندگی تک انہیں نصیب ہوئی۔ اور طاغوت کے متعلق بھی ہم
سورہ بقرہ میں تفصیلاً پڑھ چکے ہیں کہ جب بنی اسرائیل پر اخلاقی اور مادی انحطاط کا دور آیا اور غلامی، جہالت اور افلاس اور ذلت اور پستی نے جب ان کے اندر کوئی بلند حوصلگی اور اولو العزمی باقی نہ چھوڑی، تو ان کی توجہات جادو ٹونے، طلسمات اور عملیات اور تعویذ گنڈوں کی طرف مبذول ہونے لگی۔ وہ ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے جس سے کسی مشقت اور جد و جہد کے بغیر محض پھونکوں اور منتروں کے زور پر سارے کام بن جایا کریں۔ تو آج یہ پھونکیں اور یہ منتر اور یہ جادو اور یہ ٹونے اور یہ سب کام بڑے افسوس کے ساتھ مسلمان بھی کر رہے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ بار بار سمجھا رہا ہے کہ وہ روش اختیار نہ کرنا جو بنی اسرائیل نے کی تھی۔ تو بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس بات کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آخر تمہاری بے حیائی اور مجرمانہ بے باکی کی کوئی حد بھی ہے کہ خود فسق و فجور اور انتہائی اخلاقی تنزل میں مبتلا ہو، اور اگر کوئی دوسرا اللہ کے نام پر ایمان لا کر سچی دینداری کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر لیے ہوئے ہی واپس گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں۔ بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ یقیناً یہ بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پہ آج امت مسلمہ کے علماء اور مشائخ اس آیت کو صرف پڑھ کے لوگوں کو نہ سنائیں، اپنے اندر جھانکیں، اپنے گریبان میں جھانکیں۔ ہر آیت جو بنی اسرائیل کے لیے آتی ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک آئینہ ہے۔ کیا آج ہمارے علماء اور مشائخ یہ ذمہ داری انجام دے رہے ہیں کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں؟ وہ تو بس محفلوں میں جاتے ہیں اور وہاں سے بس پیسہ کمانے، دین کے عوض جو ہے وہ پیسہ لیتے ہیں، سامنن قلیلاً کے بدلے اپنے دین کو بیچتے ہیں، اور صرف بڑے بڑے اونچے محفلوں میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جھوم جھوم کے لوگ ان کی باتیں سن لیتے ہیں اور تعریفوں کے پل وہ باندھ دیتے ہیں، اور وہ آیتیں بیان کر دیتے ہیں جن میں شاید ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن جہاں پہ سچ بولنے کی بات آتی ہے، جہاں پہ غلط کو غلط کہنے اور صحیح کو صحیح کہنے کے وقت آتا ہے تو یہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو خدا را علماء اور مشائخ اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں ذرہ برابر کوتاہی نہ کریں۔ دنیا کی یہ زندگی چند روزہ ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ آج اگر ہم جن لوگوں کے ڈر سے اپنی زبان نہیں کھولتے وہ لوگ ہمیں کچھ نہ کہیں، لیکن آج آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب جو بنی اسرائیل پہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب ہم دور پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ کون کون سے عذاب بھیجے، ٹڈیوں کے عذاب بھیجے، مینڈکوں کا عذاب بھیجا، خون کا عذاب بھیجا، جوؤں کا عذاب بھیجا، کتنے چھوٹے چھوٹے عذاب تھے۔ لیکن آج مسلمانوں پہ، آج صرف مسلمانوں کے اس پاکستان کا ایک ملک دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم پہ اولوں کی شکل میں پتھروں کی بارش ہو چکی ہے۔ یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی ڈیموز اللہ تعالیٰ دے رہا ہے جو ہم لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ظالم کا ہاتھ پکڑنے سے ہم باز نہیں آتے، ظالم کو غلط کہنے سے ہم ڈرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہی عذاب نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کچھ بستیوں کا قرآن پاک میں ذکر کیا ہے کہ وہ صبح کے ٹائم کھیل رہی تھیں تو اچانک اللہ کا عذاب آ گیا، تو آپ دیکھیں کہ یہ بنیر میں جو چند دن پہلے صبح 9:30 10 بجے وہی ٹائم تھا چاشت کا، اور لوگ بے خبر اپنے اپنے کام دھندوں میں لگے ہوئے تھے، تو کس طرح وہ پورے کا پورا گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ تو خدا را اللہ تعالیٰ کی ان چھوٹی چھوٹی جو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سگنلز دے رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے ڈراوے دے رہا ہے، ان پر ہی
استغفار کر لیں، ان پر ہی اللہ کی طرف رجوع کر لیں، ان پر ہی اللہ کی طرف پلٹ آئیں اور اللہ کے بڑے عذاب کو دعوت نہ دیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، زبان سے بھی کہیں اور اپنے عمل سے بھی کہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں پر، خصوصاً ہمارے ملک پاکستان پہ اپنی خاص رحمت کرے، اور جو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں اجتماعی طور پر بھی، جو برائیاں بے حیائیاں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سچا کامل مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر ہی لیے ہوئے واپس ہو گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، حرام کے مال کھاتے ہیں، بہت بری حرکات ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یعنی یہ عربی کے محاورہ کے مطابق کسی کے ہاتھ بندھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی بخیل ہے، عطا اور بخشش سے اس کا ہاتھ رکا ہوا ہے۔ بس یہودیوں کے اس قول کا مطلب یہ نہیں کہ واقعی ہی اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ بخیل ہے، کیونکہ صدیوں سے یہودی ذلت اور رسوائی کی ایسی اتھاہ گہرائیوں میں گر چکے تھے، اور اس حد تک ان کی قوم جو ہے وہ ذلت میں مبتلا ہو چکی تھی کہ اس کی گزشتہ عظمت محض ایک افسانہ پارینہ بن گئی تھی جس کے پھر سے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اس لیے بالعموم وہ اپنی غلطیوں پر توجہ کرنے کی بجائے، اپنی نافرمانیوں پر توجہ کرنے کی بجائے، اپنے گناہوں پر توجہ کرنے کی بجائے ان مصائب پر ماتم کرتے ہوئے اس قوم کے نادان لوگ یہ بےہودہ فکرہ کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ، اللہ تو بخیل ہو گیا ہے، اس کے خزانے کا منہ بند ہو گیا ہے، ہمیں دینے کے لیے اب اس کے پاس آفات اور مصائب کے سوا اور کچھ نہیں رہا۔ یہ بات کچھ یہودیوں تک ہی محدود نہیں تھی، دوسری قوموں کے جہلاء کا بھی یہی حال ہے کہ جب بھی ان پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے وہ جل جل کر اس قسم کی گستاخانہ باتیں کیا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں یہ فرما چکا ہے کہ میں انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آج جو مسلمانوں کے ساتھ یہ پاکستان میں جو سیلاب کی آفات آ رہی ہیں، یہ جو ویدر ایکسٹریم ہو چکا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے انسان نے یہ سودے کیے، جنگلات کو کاٹ دیا، ایک غیر قانونی اور دریاؤں کے راستے میں جب انہوں نے آبادیاں بنائیں تو پھر قدرت اپنا راستہ نہیں رکنے دیتی، قدرت اپنا راستہ ایسے ہی پھر بناتی ہے اور ہر چیز بہا کے ساتھ لے جاتی ہے۔ تو اس طرح ہی بنی اسرائیل نے بھی اپنی غلطیوں پہ، اپنے گناہوں پہ بجائے توبہ کرنے کے جب مصیبتیں پڑی تو اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا، اور یہ رویہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا قرآن پاک میں اس کو بیان فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ باندھے گئے ان کے ہاتھ اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں، یعنی بخل میں تو یہ خود مبتلا ہیں، دنیا میں اپنے بخل اور اپنی تنگ دلی کے لیے یہ ضرب المثل بن چکے ہیں، اور اس قسم کی گستاخانہ اور تان آمیز باتیں کر کے یہ چاہیں گے، یہ خواہش کرتے ہیں کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے اور ان پر عنایات کی بارش کرنے لگے، تو یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے، بلکہ ان باتوں کا الٹا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ اللہ کی نظر عنایت سے اور زیادہ محروم اور اس کی رحمت سے اور زیادہ دور ہوتے جاتے ہیں۔ تو سبق کیا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آفت آ جائے، خواہ آپ کتنا بھی آپ کو لگتا ہو کہ آپ پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں، اس کے باوجود اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ کہیں نہ کہیں غلطی
انسان کی ہی ہوتی ہے. کہیں نہ کہیں انسان سے ہی بہت ماضی میں بہت غور سے جب انسان حالات کا جائزہ لیتا تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ غلطی اس کی اپنی تھی. اور بعض اوقات اگر آپ کو کہیں بھی اپنی غلطی نظر نہ آئے تو پھر یہ ذہن میں رکھا کریں کہ میرا رب مجھے اس سے بہتر دے گا، اور کبھی بھی اللہ کا شکوہ نہ کیا کریں، کیونکہ جو بھی مشکل حالات آتے ہیں وہ انسان کو نکھار کے، جب آپ دیکھیں کہ اب ہم سیلاب کوئی میں بار بار ڈسکس کر رہی ہوں، تو سیلاب بھی جب دریا کا پانی گزر جاتا ہے نا تو وہ اپنی کتنی زرخیز مٹی چھوڑ کے چلا جاتا ہے جو پھر اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے. تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں. جب نقصان ہو جائے تو سب سے پہلے یہ سوچیں کہ یہ میرا قصور تھا، میری غلطی تھی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہرحال انسان کو کہیں نہ کہیں جب وہ احتیاط سے چل رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں آزمائشیں آتی ہیں. ہر آزمائش سزا نہیں ہوتی ہے، بعض اوقات آزمائش آپ کے درجات بلند کرنے کے لیے آ رہی ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پھر اس کا نعم البدل میں بہت زیادہ دے گا انشاءاللہ. والا سوف یعطیک ربک فترضی، کہ ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہاں بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے آگے گستاخانہ رویہ بھی اختیار کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا ہے، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے. جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ زمین میں فساد پھیلانے کی صحیح کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ اب یہود کے متعلق بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کے دلوں پہ ایک لعنت زدہ مہر لگا دی ہے کہ ان کی یہ سزا ہے. سزا کے طور پر اللہ نے یہ مہر لگائی ہے ان کے دل پر کہ بجائے اس کے کہ اس کلام کو سن کر وہ کوئی مفید سبق لے، اپنی غلطیوں اور غلط کاریوں پر متنبہ ہو کر ان کی تلافی کریں اور اپنی گری ہوئی حالت کے اسباب معلوم کر کے اصلاح کی طرف متوجہ ہوں. ان پر اس کا الٹا اثر یہ ہوا ہے کہ ضد میں آ کر انہوں نے حق اور صداقت کی مخالفت شروع کر دی ہے. خیر و صلاح کے بھولے ہوئے سبق کو سن کر خود راہ راست پر آنا تو درکنار. ان کی الٹی کوشش یہ ہے کہ جو آواز اس سبق کو یاد دلا رہی ہے اسے دبا دیں تاکہ کوئی دوسرا بھی اسے سننے نہ پائے. تو یہ ان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہے ان کے لیے، کیونکہ قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے کہ جس دل میں ذرا سی بھی خیر ہوتی ہے نا، جب اس دل پہ قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہے نا تو وہ دل خود بخود ہی اپنی ساری خیر نکال کے باہر رکھ دیتا ہے. تو کوئی بڑا ہی بدبخت وہ انسان ہوتا ہے جس کا دل قرآن سن کے مزید سخت ہو جاتا ہے. تو اپنے دل کا بھی ہر وقت احتساب کیا کریں کہ کہیں اس میں یہود والا رویہ تو نہیں آ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے. کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھیں. ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا. اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ راست رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے. اور یہ جو آیت آئی ہے کہ اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے تو ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا، تو
بائبل کی کتاب اخبار اور استثناء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک تقریر نقل کی گئی ہے، جس میں انہوں نے بنی اسرائیل کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ اگر تم احکام الہی کی ٹھیک ٹھیک پیروی کرو گے تو کس کس طرح اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے جاؤ گے، اور اگر اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال کر نافرمانیاں کرو گے تو کس طرح بلائیں اور مصیبتیں اور تباہیاں ہر طرف سے تم پر ہجوم کریں گی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ تقریر قرآن کے اس مختصر فقرے کی بہترین تفسیر ہے، اور اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ پچھلے انبیاء پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی تعلیمات ایز اٹ از نازل کی تھیں جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آج بنی نوع آدم کے لیے تا قیامت جو تعلیمات مقرر کی ہیں۔ شرائع جو تھیں ان کی بے شک مختلف تھیں، علاقوں کی آب و ہوا کے لحاظ سے ان کے حلال اور حرام میں کچھ جو تھی وہ اختلافات تھے، لیکن شریعت کے جو احکامات تھے، جو اخلاقیات تھیں، جو دینی احکامات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ آلموسٹ ایک جیسے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جب بھی بنی اسرائیل کا ذکر آئے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایک ایسا آلہ لگا دے ہمارے دل میں کہ ہم فوراً اپنا اور بنی اسرائیل کا موازنہ کریں، ایک ایک آیت پہ ہم دیکھیں کہ کہیں ہمارے اندر وہ روش تو نہیں آ گئی جو بنی اسرائیل کے اندر پائی جاتی تھی، کہیں ہمارے اندر وہ رویے تو نہیں آ گئے جو بنی اسرائیل کے اندر پائے جاتے تھے۔ اور ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی قیمت کو جانیں، اپنی قدر کو جانیں، ایز اے مسلم ہم دنیا میں کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں، ہم اللہ کے نزدیک کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین امت بنایا ہے اور بہترین امت قرار دیا ہے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتی ہے اور برائی سے روکتی ہے اور نیکی کا حکم دیتی ہے۔ اور جب تک ہم یہ فریضہ انجام نہیں دیں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جب تک ہم نہیں کریں گے، تب تک ہم اس امت کے فرد کہلانے کے مستحق نہیں ہیں، کم سے کم بہترین افراد کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ افراد تو ہم ہیں، لیکن بہترین افراد بننے کے لیے ہر بندہ اپنی حد میں یہ کوشش کرے کہ وہ اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اپنے دوستوں کے حلقے میں ہے تو کبھی بھی اس بات سے نہ ڈریں کہ میں نے کسی بات سے روکا تو یہ ناراض ہو جائیں گے۔ وہ آپ سے ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، آپ کو نئے دوست مل جائیں گے، اچھے دوست مل جائیں گے، مخلص دوست مل جائیں گے، ایمان والے دوست مل جائیں گے۔ اپنے گھر والوں کو کبھی بھی نہ ڈریں اچھائی کا حکم دینے سے اور برائی سے منع کرنے سے، حکمت کے ساتھ۔ جب چھوٹے ہوتے ہیں بچے تو ان کو سمجھانے کا طریقہ پیار، محبت، پچکار کے اور اپنے عمل سے ان کو ترغیب دینے کا ہوتا ہے، لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر بڑی حکمت کے ساتھ موقع کی مناسبت سے ان کی عزت نفس کو، ان کی اندر ایک کسی چیز کو ٹریگر کرنے کی بجائے ان کو محبت سے دین اسلام اور اللہ کی تعلیمات کی طرف اور اس قرآن کی طرف لانے کا فریضہ ہر انسان کو انجام دینا چاہیے، اور اخلاقیات کی بھی تعلیم دینی چاہیے اور دینیات کی بھی تعلیم دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا اور کامل مسلمان بنائے تاکہ روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کثرت پہ جب فخر کریں تو وہ امت صرف لوگوں کی بھیڑ نہ ہو، بلکہ وہ بہترین لوگ ہوں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔